نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع اور عنوان ہے
امتی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق۔ اللہ کا دین بہت پیارا دین ہے جس کا نام اسلام ہے، جو قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ہر رشتے کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے پیارا رشتہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے، نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ جس طرح باقی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، قریبی رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، استادوں کے حقوق، علماء کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی مخلوق کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، اس کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ صرف مجرم نہیں بلکہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، اس کو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ حضرات، اکثر لوگوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے کی مناسبت سے کہ اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، پھر اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کا سفر آخرت، آپ علیہ السلام کی وفات پاک ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کا عظیم احسان ہے اس امت کے اوپر، تو ان کے حقوق کیا ہیں لوگوں کو بتائے جائیں۔ تو میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 11 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 11 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کو علم ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے، جو آپ کے بارے میں سن لے، اس کے اوپر پہلا حق اللہ کے پیغمبر کا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض فآمنوا باللہ ورسولہ۔ ان آیات میں اور دیگر آیات میں رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پہلا حق بیان فرمایا ہے کہ آپ پر ایمان لانا چاہیے، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہیے، آپ کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس بات کی گواہی دینی چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس آدمی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیا، آپ کے بارے میں اس کو خبر ملی، لیکن اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بارے میں سنا، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی قبیلے کے ساتھ، کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، میرے بارے میں سن لیا وَلَمْ يُؤْمِن بِهِ، سن لینے کے بعد، علم ہو جانے کے بعد اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے۔ جو اللہ کے پیغمبر کا یہ حق ادا نہیں کرتا، قرآن کریم اس کے بارے میں
باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ آپ کو مانا جائے، آپ کو تسلیم کیا جائے، آپ کی نبوت اور رسالت پر گواہی دی جائے اور آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کا امتی بنا جائے، آپ کا کلمہ پڑھا جائے۔ جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حق ادا کر لیا، آپ کا امتی بن گیا، اس کے اوپر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دوسرا حق یہ ہے، اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ امتی بن گیا ہے، اب اس کو سب سے زیادہ محبت بھی رسول اللہ سے کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ دوسرا حق یہ ہے، جس نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، اب اس کو اللہ کے پیغمبر سے دل و جان سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، روپیہ پیسہ مال دولت جائیداد پوری کائنات سے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا یہ جو حق ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اعرابی آیا، دیہاتی آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ما اعددت لہا، ذرا اپنی تیاری تو بتا، تو نے اس دن کے لیے تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہوں، لیکن آپ سے مجھے سچی محبت ہے، اللہ سے مجھے سچی محبت ہے، اللہ کے رسول سے مجھے سچی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، پھر خوش ہو جا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ دوسرا حق جس نے ادا کر دیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، وہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محدث، مفکر، محقق کیوں نہ ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، رب العالمین کو اس کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں تھی، اوپر سے ظاہری اعمال تھے، عبادات تھی، نمازیں تھی، روزے تھے، جہاد تھے، بے شمار نیک اعمال تھے، لیکن دل کے اندر اللہ کے پیغمبر کی سچی محبت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ میرے محبوب ایک بار نہیں 70 بار بھی آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کسی نے کہا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے
در مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ یوں سمجھیے جس طرح ایک جسم کے لیے روح کی حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح تمام عبادات کی قبولیت کے لیے عقیدہ توحید کے بعد محبت رسول کی ضرورت ہے۔ نبی سے محبت نہیں ہے، رسول سے سچا پیار نہیں ہے، کتنا بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو وہ اپنی خوش فہمی میں تو مبتلا ہو سکتا ہے، حقیقت یہ ہے قیامت کے دن اس کی کسی نیکی کا کوئی ریٹ نہیں لگے گا۔ ہاں محبت رسول ہے، اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے، اور وہ محبت آپ کی ذات سے بھی ہونی چاہیے، آپ کی بات سے بھی ہونی چاہیے، صرف ایسے نہیں زبانی کلامی نہیں، صدقے اور واری یا رسول اللہ، بات ایک بھی نہیں ماننی تمہاری یا رسول اللہ، ایسی محبت نہ ہو۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن فجر کے وقت مسجد میں آنے کے لیے نیند کی قربانی نہیں دے سکتا۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، نعرے تو لگاتا ہے لیکن رسول اللہ جس کو اپنا آقا سمجھتا ہے آپ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد کے پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں اور جناب نعرے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول پہ غلام ہے، مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ادھر حقیقت یہ ہے کہ نماز کے وقت صف میں صرف 5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی محبت کا کوئی فائدہ؟ سچی محبت ہو جس میں رسول اللہ کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کی بات سے بھی محبت ہو، آپ کی عادات سے بھی محبت ہو، آپ کی سیرت سے بھی محبت ہو، آپ کی گفتار و کردار سے بھی محبت ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بھی محبت ہو، آپ کے اصحاب سے بھی محبت ہو، آپ کی شریعت سے بھی محبت ہو، آپ کی سنت سے بھی محبت ہو۔ الغرض جس چیز کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے، اللہ کے پیغمبر سے بھی محبت کرنی ہے، مصطفیٰ سے بھی محبت کرنی ہے، اور نسبت مصطفیٰ سے بھی محبت کرنی ہے۔ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق، جس نے پہلا حق ادا کیا کلمہ پڑھا امتی بن گیا، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے صدق دل کے ساتھ محبت کرے، پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کرے، رسول اللہ کی ذات سے بھی محبت کرے، رسول اللہ کی بات سے بھی محبت کرے۔ تیسرا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے، جو ایمان لاتا ہے محبت کرتا ہے اسے اللہ کے پیغمبر کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے۔ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب العالمین فرماتے میرے پیغمبر کا احترام کرنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر و تعظیم کرنی ہے۔ ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک نکتہ تو دور کی بات ہے، ایک معمولی سی حرکت، معمولی سا اشارہ بھی ایسا جس کا تعلق رسول اللہ کی توہین اور بے ادبی کے ساتھ ہو، بندہ زندگی میں وہ ہلکا سا اشارہ کر لے، رب العالمین اس بندے کی زندگی کی ساری نیکیوں کو تباہ فرما دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ جو شریعت اللہ کے پیغمبر دے کر گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا، بدعات خرافات کو نہیں اپنانا۔
دین میں شریعت سازی کا جرم نہیں کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں اگر تم موجود ہو، رسول اللہ کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی وفات کے بعد رسول اللہ کے فرمان پر کسی کی بات کی قول کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، رسول جو دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے پیغمبر کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، آپ کی ذات کا بھی، آپ کی بات کا بھی ادب کرنا ہے، آپ کے اصحاب کا بھی ادب کرنا ہے، آپ کی آل کا بھی ادب کرنا ہے، مصطفیٰ کا بھی ادب کرنا ہے، اور نسبت مصطفیٰ کا بھی ادب کرنا ہے۔ جس نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا کیا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بعضا، اللہ رب العالمین اپنے نبی کا ادب سکھا رہے ہیں، فرمایا جس طرح ایک دوسرے کو جس انداز میں بلاتے ہو میرے نبی کو ایسے نہیں بلانا، نام رفیق ہے یا رفیق کہہ کے بلاتے ہو، یا صدیق کہہ کے بلاتے ہو، یا عمر کہہ کے بلاتے ہو، یا ابو بکر کہہ کے بلاتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بازا، جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو رسول اللہ کو ایسے نہیں بلانا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی وہاں پہ موجود ہیں، غالباً صوبان رضی اللہ عنہ ہے یا کوئی اور صحابی ہیں، اس کے سینے کے اوپر زور سے مکہ مار کے بتایا تجھے رسول اللہ کے ادب کا پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں گھر میں موجود ہیں، کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، یا محمد انظر الینا، اے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیے، ہماری بات سنیے، ہم پہ توجہ دیجئے۔ رب العالمین کو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ گفتگو والا انداز پسند نہیں آیا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون، اے میرے محبوب یہ جو آپ کا نام لے کر آپ کے گھر کے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے تھے، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، لا یاقلون، ان کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اتنا ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، حضرت امیر المومنین نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، قریب آ گئے، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے فلاں دیہات سے آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ میں رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں رسول اللہ کی مسجد میں اونچی آواز سے باتیں کرنے کی کس نے اجازت دی؟ کیا تمہیں رسول اللہ کے ادب کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ادب یہ بہت ضروری ہے، اگر ادب نہیں ہے تو سب کچھ فضول ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، مقبول نہیں ہے۔ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے ہوا گئے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، اگر چاہتا ہے کہ رب تجھ سے خوش ہو دل و جان سے کر احترام محمد، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کی کس طرح
عزت کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے یہ معاہدہ رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ قریش مکہ کے سفیر نے اعتراض کیا، کہا یہاں محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، اگر ہم اس کو محمد الرسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھنے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی، جس طرح یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، محمد الرسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ لو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن علی سے آپ کا نام نہیں مٹایا جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا نام علی مٹائے یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی، تیری محبت اپنی جگہ، مجھے دکھا تو نے کہاں لکھا ہوا ہے، میں اپنے ہے اور پھر اپنے بزرگوں کو بلواتا ہے، ہاتھ میں چوریاں پکڑ کے کے نام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، آپ کے بزرگ صحابی، آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک یہود سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، عباس کی زبان سے ان کے نبی کی توہین کرواؤں، کیونکہ دشمن اسلام تو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ یہودی ملا، اس نے کہا اے عباس یہ بتاؤ تم بڑے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سوال کیسے؟ اب چچا ہے، عمر زیادہ ہے، اس کے دل میں یہ بات تھی۔ اب رسول کے حوالے سے، تعظیم رسول کے حوالے سے بہت ہی محتاط ہوتے تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اے عباس آپ بڑے ہو یا محمد کریم بڑے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا سونے کے قلم کے ساتھ لکھا جائے، حق ادا نہیں ہوتا، جو سننے کے بعد ایمان تازہ بھی ہو جائے گا، ایمان زیادہ بھی ہو جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں پیدا پہلے میں ہوا ہوں لیکن بڑے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا پہلے میں ہوا ہوں، ولادت میری پہلے ہوئی ہے، اگر پوچھتے ہو بڑے کون ہیں تو بڑے جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا ادب، احترام، آپ کے بارے میں گفتگو میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہیں کوئی ایک نقطے کا ہزارواں حصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں بول دیا گیا یا نکل گیا، ساری زندگی کی محنت کمائی باتیں ضائع ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے پہلا حق ادا کیا ایمان لانے والا، دوسرا حق ادا کیا آپ سے محبت کرنے والا، اس کے ذمہ رسول اللہ کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا ادب کرے، احترام کرے، تعظیم کرے، توقیر کرے، آپ کی ذات کا بھی آپ کی بات کا بھی۔ رسول اللہ کے مقابلے میں کسی شخصیت کو لانا یہ رسول اللہ کی بے ادبی ہے، رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں کسی بزرگ کے، کسی مفتی کے، کسی امام کے قول کو لانا بھی رسول اللہ کی توہین ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں حدیث تو ٹھیک ہے،
حدیث ٹھیک ہے، رسول اللہ کا فرمان ٹھیک ہے، لیکن میرا امام تو یوں ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر سے ادھر سے یہاں سے وہاں سے، میرا امام، میرا مرشد، میرا پیر، میرا بزرگ، میرا فقی، میرا مفتی، نہیں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ دنیا کے سارے امام مل کر امام الانبیاء کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کے سارے بزرگ مل کر رسول اللہ کی بزرگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دنیا کے سارے پہنچے ہوئے مل کر رسول اللہ جہاں پہنچے تھے معراج کی رات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب رسول اللہ کی اتنی زیادہ شان ہے، عظمت ہے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر اپنی مسجد کیوں بنائی ہوئی ہے؟ پھر اپنی دکانداریاں کیوں سجائی ہوئی ہیں؟ یاد رکھیں، جتنا بڑا امام ہو اس کا ادب کریں، احترام کریں، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں اس کو پیش کرنا آپ کی گستاخی ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہو، جتنا بڑا ولی اللہ ہو، جتنا بڑا عالم ہو، اس کا ادب کریں، احترام کریں، خدمت کریں، لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں اس کو پیش کرنا یہ رسول اللہ کی گستاخی۔ برباد ہو جائیں گی زندگی کی نمازیں، تباہ ہو جائیں گے عمرے، حج، زکاتیں، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی، آپ کا ادب نہیں کیا، آپ کا احترام نہیں کیا۔ جس نے تیسرا حق بھی ادا کر لیا اس کے ذمہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چوتھا حق یہ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نبوت کے اوپر ایمان نہیں لانا، بلکہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ امتی رسول اللہ کو اگر خاتم النبیین مانتا ہے، کوئی احسان نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کروایا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ آپ خاتم النبیین بھی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے لکھا، کسی نے کہا مہر لگانے والے، کسی نے انگوٹھی کا معنی کیا، کسی نے آخری کیا، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی کر دیا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ جس کے بعد کوئی نبی، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی اسسٹنٹ نبی، کسی کی گنجائش نہیں ہے، کسی امتی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 آئیں گے، 30 کذابون دجالون، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ فراڈیے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ دھوکے باز ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان سب کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد جھوٹے تو آ سکتے ہیں، دجال تو آ سکتے ہیں، فراڈیے آ سکتے ہیں، لیکن نوٹ کر لو لا نبی بعدی، میرے اوپر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چوتھا حق کیا ہے؟ کہ آپ کو صرف نبی نبوت کی شہادت دینی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک تاج عطا فرمایا،
حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، باقی نبیوں رسولوں پیغمبروں کو رب العالمین نے ایک تاج عطا فرمایا۔ ہمارے نبی کی باری آئی، رب العالمین نے 2 تاج عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کو نبوت والا تاج ملا، ہمارے نبی کو نبوت والا تاج بھی ملا اور ختم نبوت والا تاج بھی ملا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات ارشاد فرمائی۔ اس سے پہلے آپ کو 2-4 جملے سنا دوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ نبی پیچھوں جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو مانتے نہیں، یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں، یہ جی حضور سے محبت نہیں کرتے۔ حضور کی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آ سکتا، ان کے رتبے کو کوئی پا سکتا؟ بتائیں اس میں کون سی کمی رہ گئی ہے حضور کو ماننے کی؟ اور یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جنہوں نے نبی سے محبت کا نعرہ لگانے کے بعد کسی بابے کو اپنا مرشد بنایا ہوا ہے اور کسی سلسلے کو اپنایا ہوا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کبھی کوئی اس سے پوچھو بھئی آپ کا تعارف کیا ہے، وہ کہے گا میں فلاں سلسلے سے منسلک ہوں۔ آپ کا پیر کون ہے؟ میرا فلاں پیر ہے، میں جی فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ اور آٹھ پوچھنے لگانے والے بھی کہتے ہیں کہ ان کو نبی سے محبت نہیں۔ ہماری محبت دیکھیے، جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد مانا ہے اس کے بعد ہمیں کسی اور مرشد کی ضرورت پڑی؟ جب سے ان کو اپنا امام مانا ہے ان کے علاوہ ان کے بعد کسی کو امام اعظم ماننے کی بنانے کی ضرورت پڑی؟ اور بندہ دکان تب تبدیل کرتا ہے جب اس سے اچھی دکان مل جائے۔ بندہ دکاندار تب چینج کرتا ہے جب اس سے مخلص اعلیٰ اور بہترین دکاندار مل جائے، اور بندہ رشتے تب تبدیل کرتا ہے جب پہلے سے اچھا رشتہ مل جائے۔ اور نادان بھائیوں سے میری گزارش ہے، امام الانبیاء جو نبیوں رسولوں پیغمبروں کے امام ہیں، ان میں کون سی کمی نعوذ باللہ آپ کو نظر آئی کہ آپ نے اپنے امام بنا لی؟ اس مرشد میں کون سی کمی تھی کہ اور پیر بنانے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہتے ہیں یہ بے پیرے ہیں۔ الحمدللہ ہم بے پیرے نہیں ہیں، ہم تو ایسے پیر و مرشد والے ہیں، ہمارے پیر جیسا کسی کا پیر ہے نہیں۔ کہتے ہیں یہ مرید نہیں ہے، میں نے کہا ہم جس ہستی کے مرید ہیں اس ہستی جیسی اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ یہ اماموں کو نہیں مانتے، ہمارے امام جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لہذا امامت نبوت یہ رسول اللہ کو اللہ نے دی ہے، اور وہی امام اعظم ہے، وہی خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ جتنے علماء ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، سب قابل احترام ہیں، اگر قابل اتباع ہیں، قابل اطاعت ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کسی کے پیر کو نہیں مانتا، آپ علماء کے پاس چلے جائیں، وہ گناہ گار پسند کی بات ہے۔ ہمارے پیر کا کوئی انکار کر کے تو دیکھے، ہمارے مرشد کا کوئی انکار کر کے تو دیکھے، ہم نے جس کو امام اعظم مانا اس کا کوئی انکار کر کے تو دیکھے، دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ادب، احترام، محبت، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کسی ہستی کو پیش نہ کیا جائے، کسی بستی کو پیش نہ کیا جائے، کسی فتوے کو پیش نہ کیا جائے، کسی قول کو پیش نہ کیا جائے۔ رسول اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، آپ کی بات جیسی کسی کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کی بے ادبی کرنی ہے، نہ، ہر امام کا احترام کرنا ہے، ہر بزرگ کا احترام کرنا ہے، ہر دین سکھانے والے پیر کی عزت کرنی ہے، لیکن اللہ اکبر، ان تمام کی عزتیں رسول اللہ کی عزت سے زیادہ۔ وہ ہستی جس سے میری نجات وابستہ ہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام کا چوتھا حق یہ ہے، آپ کی نبوت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کو بھی مانا جائے، اور اسی عقیدے کے اوپر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی 11 حقوق میں سے 4 حقوق میں نے بیان کیے ہیں، اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ باقی حقوق بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی